اور جو لوگ کہتے ہیں ہم پڑھ کر سناتے ہیں کچھ نہیں لیتے ہیں، اگر وہ جائز سمجھتے ہیں اور نہیں لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ناجائز سمجھتے ہیں تو وہ فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ حدیث کے مقابلے میں فقیہ کا قول معتبر نہیں ہے، اور یہ فقہاء کا قول بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا رسالہ شائع ہوا ہے، دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے۔ یہی پہلے فتوے کی شکل میں تھا، اور اس وقت اس کا نام تھا فتویٰ بابت اکرام حافظ۔ ہمارے احسن الرسائل شائع ہو گئے ہیں، کچھ دنوں بعد گیٹ کے کتب خانے میں رکھ دی جائے گی، آپ خرید لیں اپنے لیے۔ اس میں یہ رسالہ موجود ہے، دینی امور پر اجرت لینا جائز۔ قرآن کی پہلی سورت ہے سورت فاتحہ، اور اس کے فضائل میں ہے کہ ابو سعید خدری نے ایک بیمار پر 3 دن 3 رات تک پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، اور انہوں نے حضرت ابو سعید کو بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا ہے، اور یہ تکریم و تعظیم تھی ان کی طرف سے، اور نبی نے اس میں اپنا حصہ مقرر کیا۔ یہ جائز اور درست ہے۔ حافظان صاحبان رمضان میں پیسے تو لیتے ہیں، لیکن اجعلوا لی سہما، میرا حصہ نہیں دیتے۔ مولیان سر جھگڑے دکھو مناظرے جمع کی گئی زور تو فتح ماتے ہوں بوڑھو اور پیسے دے والی کرتے اسی اللہ کا ماتم رڑا اجعلوا لی فی سہما واضربوا لی فی سہما۔ لیکن ان غریبوں کو کم ملتا ہے، ان کو زیادہ ملنا چاہیے، 30,000 کم از کم، متوسط 80,000۔ اور خدا توفیق دے مسلمانوں کو تو قرآن شریف کے اکرام میں تراویح والے کو دے دے 1,20,000۔ یہ وہ ختم ہو کی حافظ سے چستو مانی ہوئی بالکل دا سے روغ چوڑی گیا دا فتوہ دا سنانے والے کو نہیں دے سکتے ہیں، سننے والے دا الٹا گنگا دا لاؤ گورا، پیچھے جو لقمہ دے گا وہ لے سکتا ہے، اداغت سے کار دے گا کیا لقمے اور گئی، اور مسلح پر جو حافظ صاحب جان کپا رہا ہے غریب وہ نہیں لے سکتا، وہ مجرم زمانہ ہے۔ احیاء سنت وہ کر رہا ہے یا یہ جو پیچھے کڑا ہے؟ پیچھے کڑا ہونے والا مولوی ہوتا ہے، جانتے جیس کے اگر نہ جائز جگہ نہ لیو دے لی نہ خٹولی بدے لی ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ابن عابدین نے جو لکھا ہے ان الاخذ والموتی آثمان، لینے والا دینے والا دونوں گناہگار ہے۔ میرا چیلنج ہے ابن عابدین سے پہلے دنیا کے کسی فقیہ سے یہ جملہ دکھا دے کوئی۔ یہ ابن عابدین نے فتاوی کنیہ سے لیا ہے۔ فتاوی کنیہ کے شروع میں لکھا ہے کہ 2/3 مسائل معتزلہ کے ہیں۔ یہ اعتزال کا مسئلہ ہے۔ معتزلہ کے نزدیک میرے پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، تو جب میرے پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں تو آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ اہل سنت کے نزدیک ایک کے پڑھنے سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، سب مل کر کے اس کو پیسے دے سکتے۔ اللہ استاد گرامی قدر حضرت بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ دنیا کے امور پر قرآن شریف پڑھ کر اجرت لینا بالاتفاق جائز ہے، البتہ ایصال ثواب کے لیے جو پڑھا جاتا ہے اس پر منع کیا ہے۔ لیکن شیخ لکھتے ہیں وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَن تَعُمَّ، علت تو تقاضا کرتی ہے کہ بالکل جائز ہو۔ امام الازہر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ لوگ امور دنیا کے لیے جائز کہتے ہیں اور امور آخرت کے لیے منع کرتے ہیں۔ وَأَنَا أَكُفُّ لِسَانِي عَن مَنْعِهِ، میں اپنی زبان کو منع کرنے سے روکتا ہوں، ہاں منع کرنا نہیں کہوں۔ شان ورشا حوالہ اس کتاب میں موجود ہے، دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے یا اکرام حافظ۔ دوسرے قول کے مطابق، ایک قول دوسرا ہے، سورت کا دعویٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین دعوی سورت ہے، اور ما قبل کی 3 آیتیں وہ تنویری دعویٰ ہے۔
دعوے کو روشن کرنا، جس کا فن کے اعتبار سے ماقبل ہونا ضروری ہے۔ اس کو تنویر یا تمہید دعویٰ کہتے ہیں۔ اور ماں باپ کی 3 آیتیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم 2، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 3، یہ شہود دعویٰ ہے۔ شہود دعویٰ، دعوے کے حق میں گواہی دینے والے۔ ایک تیسرا قول، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعوی صورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعوی صورت ہے۔ اور ماقبل کی 4 آیتیں ارکان یا ادلہ صحت دعویٰ ہے۔ ماقبل کی 4 آیتیں ارکان یا ادلہ صحت دعویٰ ہے، جن کا مقدم ہونا فن کے اعتبار سے ضروری ہے، یا اس کا مقدم ہونا تبرک ہے بذکر الجمیل، تبرک ہے بذکر الجمیل۔ اور ماں باپ کا مضمون تکمیل یا تفسیر، ماقبل ماں باپ کا مضمون تکمیل یا تتمیم ہے، جو تبشیر اور تنذیر پر مشتمل ہے۔ ماں باپ کا مضمون تکملہ یا تتمہ ہے دعوے کا، جو تبشیر اور تنذیر پر مشتمل ہے، وعد اور وعید پر مشتمل ہے۔ اجمالی تعرض، اجمالی بیان۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں، کمالات، ثنا و صفت اللہ کے لیے ہے، وہی اس کا حقدار ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے۔ کائنات کے پالنے والے، کائنات میں تو اچھے برے سب لوگ ہیں، فرمائے اس لیے کہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن تقاضا کرتا ہے کہ کائنات کے ہر چرند پرند درند، مسلم کافر، سب اس کے پانی سے، ہوا سے، زمین سے، آسمان و زمین کے فوائد سے فائدہ اٹھائے۔ اور الرحیم یہ مخصوص ہے مومنین کے لیے مغفرت اور رضوان کے ساتھ۔ یہ احسانات بکمال کب ظاہر ہوں گے؟ مالک یوم الدین، جب قیامت کا دن قائم ہوگا۔ قیامت سے پہلے کیا تیاری ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کیسی ہو اور مدد کس طرح مانگی جائے، اس کے لیے آدمی کا صراط مستقیم پر ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے دعا اور دوا دونوں چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ جس پر خدا کی نعمتیں آ جائے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر صراط مستقیم کے بجائے کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا تو خدا کا غضب اور ضلالت آ جائے گی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ اجمال ہے۔ اور تفصیل، الحمدللہ رب العالمین، الحق، الف لام استغراق کے لیے ہے، جنس کے لیے ہے، اقوال، درست بات یہ ہے کہ یہ عہد کے لیے ہے۔ حمد یلیق بشانی،
اور حمد هو الثناء الجمیل، حمد کے معنی ہیں هو الثناء الجمیل علی جہت التفضیل۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت اور بڑائی، خوبیاں اور کمالات سب کے سب اللہ کے لیے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ رب العالمین، کیونکہ وہی تو کائنات کو پال رہے ہیں۔ کائنات میں ملائک ہے، ان کے لیے غذا ذکر بنا ہے، انسان ہے ان کے لیے اطعمہ اشربہ علیحدہ ہے، گرمی اور سردی کے تقاضے علیحدہ ہے، جنات ہیں ان کا خوراک علیحدہ ہے، کیڑے مکوڑے ہیں ان کا رزق اور طرح ہے۔ رب یرب کے معنی پالنا، پرورش کرنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب یرب